خوش آمدید۔ آج کی اس گفتگو میں ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ وہ ہے فزیکل اے آئی، یعنی جب مصنوعی ذہانت کو ایک جسم مل جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو روبوٹکس کے مستقبل کی بنیاد بن رہا ہے، ایک ایسا شعبہ جو ہماری دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں فزیکل اے آئی کے تصور کو سمجھنا ہوگا۔ آئیے اس دلچسپ دنیا میں تھوڑا گہرا اترتے ہیں۔ تو یہ فزیکل اے آئی ہے کیا آخر؟ سیدھے الفاظ میں اس کا مطلب ہے کہ اے آئی کو صرف سوچنے کی صلاحیت نہ دی جائے بلکہ کچھ کرنے کی بھی، یعنی اصل دنیا میں کام کرنے کی صلاحیت۔ سوچیں، ایک روبوٹ جو صرف حساب کتاب نہ کرے بلکہ حقیقت میں ایک فیکٹری میں سامان اٹھائے یا کسی ہسپتال میں مریضوں کی دیکھ بھال کرے، یہ ہے فزیکل اے آئی کا کمال۔ اچھا، تو ایک اے آئی حقیقی دنیا میں سیکھتی کیسے ہے؟ اس کا راز امبوڈیڈ انٹیلیجنس کے تصور میں چھپا ہے، یعنی اپنے جسم کے ذریعے سیکھنا۔ مطلب یہ کہ روبوٹ کا جسم صرف ایک ہال نہیں ہے بلکہ یہ اس کے سیکھنے کے عمل کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ایک بچہ اپنے ہاتھوں سے چیزوں کو چھو کر محسوس کر کے سیکھتا ہے، ویسے ہی ایک روبوٹ اپنے جسم اور سینسر سے دنیا کو سمجھتا ہے۔ آج کل کے روبوٹس میں ذہانت پیدا کرنے کے لیے کئی طرح کی اے آئی ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے۔ کچھ پہلے سے طے شدہ اصولوں پر چلتے ہیں تو کچھ اپنے تجربات اور ڈیٹا سے سیکھتے ہیں، جسے ہم ڈیپ لرننگ کہتے ہیں۔ اچھا، اب ایک روبوٹ کو اصل دنیا میں ٹرین کرنا، یہ تو بہت ہی مشکل، مہنگا اور خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ ذرا سوچیں، ایک غلطی اور لاکھوں کا نقصان۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ حل ہے سیمیولیشن۔ یہ سیمیولیشنز ایک طرح سے روبوٹس کے لیے ڈیجیٹل کھیل کے میدان ہیں۔ یہاں اے آئی بغیر کسی حقیقی نقصان کے لاکھوں بار ایک کام کو کرنے کی کوشش کر سکتی ہے، اپنی غلطیوں سے سیکھ سکتی ہے اور خود کو بہتر بنا سکتی ہے۔ اس فیلڈ میں گزیبو اور انویڈیا آئزیک سم جیسے بہت طاقتور سیمیولیشن پلیٹ فارمز موجود ہیں۔ ہر ایک کی اپنی اپنی خوبیاں ہیں جو ڈیولپرز کو ورچوئل روبوٹس بنانے اور انہیں ٹیسٹ کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ اور روبوٹ کے اس ورچوئل دماغ اور جسم کو جوڑنے والی چیزیں ROS2 یعنی روبوٹ آپریٹنگ سسٹم، یہ بالکل ہمارے جسم کے اعصابی نظام کی طرح کام کرتا ہے، جو دماغ کے سگنلز کو جسم کے باقی حصوں تک پہنچاتا ہے۔ تو پورا عمل کچھ اس طرح کام کرتا ہے۔ پہلے ایک ورچوئل ماڈل بنتا ہے، پھر اسے سیمیولیشن میں ٹرین کیا جاتا ہے اور آخر میں اس سیکھی ہوئی ذہانت کو اصلی روبوٹ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یوں ایک خیال حقیقت کا روپ دھار لیتا ہے۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ ایک روبوٹ کو ہر ممکنہ صورتحال کے لیے پہلے سے پروگرام کر دیا جائے؟ شاید نہیں۔ تو اگلا قدم کیا ہے؟ اگلا قدم ہے روبوٹس کو ہماری زبان سکھانا۔ مقصد یہ ہے کہ روبوٹ کو پیچیدہ کوڈ کی بجائے سادہ زبان میں ہدایات دی جا سکیں، اور یہ تبدیلی ممکن ہوئی ہے اے آئی کے کچھ نئے ماڈلز کی بدولت۔ انہیں ویژن لینگویج اسسٹنٹس یا VLAs کہا جاتا ہے۔ یہ ماڈل انسانوں کی زبان اور روبوٹ کے ایکشن کے درمیان ایک پل کا کام کرتے ہیں۔ یہ دیکھتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، بالکل ہماری طرح۔ VLAs کی وجہ سے ہم بہت جلد ایسے روبوٹس دیکھیں گے جن سے ہم بات چیت کر کے کام کروا سکیں گے۔ اس سے یہ ٹیکنالوجی ہر کسی کے لیے بہت زیادہ آسان اور قابل استعمال ہو جائے گی۔ چلیں اب ذرا ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو کچھ روبوٹ نے ورچوئل دنیا میں سیکھا ہے، کیا وہ حقیقی غیر متوقع دنیا میں بھی ویسے ہی کام کرے گا؟ اور یہی وہ سب سے بڑا چیلنج ہے جسے آج روبوٹکس کی دنیا حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس مسئلے کو سم ٹو ریئل گیپ کہتے ہیں، یعنی سیمیولیشن کی پرفیکٹ دنیا اور ہماری حقیقی دنیا کے درمیان کا فرق۔ اس فرق کو ختم کرنا ہی اصل کامیابی ہوگی۔ ظاہر ہے، اس طرح کی جدید ٹیکنالوجی پر کام کرنے کے لیے طاقتور کمپیوٹرز اور خاص سافٹ ویئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اس فیلڈ کو چیلنجنگ بھی بناتا ہے اور دلچسپ بھی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مستقبل کے روبوٹس بنانا ایک کثیر جہتی کام ہے۔ اس میں ہارڈ ویئر، سیمیولیشن اور جدید ترین اے آئی کا ایک بہترین امتزاج درکار ہوتا ہے، اور سب سے بڑا چیلنج سیمیولیشن اور حقیقت کے درمیان فرق کو مٹانا ہے۔ اور آخر میں ایک سوچنے والی بات، جیسے جیسے ہم ایسی مشینیں بنا رہے ہیں جو اپنے تجربے سے سیکھتی ہیں، کیا اس سے ہمیں خود اپنی ذہانت
اور سیکھنے کے عمل کو سمجھنے میں بھی مدد ملے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب مستقبل ہی دے گا۔